اللہ نے بلند تر صلوات اور آگے یہاں پر ہے یزیدیت یہ جگہ فکر نعرہ حیدری جوان حاجی آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد تھوڑا اور آگے یہ گیپ آجے اٹھ کیا ہے بسم اللہ جو جوان ہے وہ پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه القادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطاحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا وسيدنا ومولانا ومقتدانا الحسين بن علي والشهداء كربلاء ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الغافرة الكثيرة الطامة دائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات الله
ابو طالب علیہ السلام بلند تر نعرہ سلوات قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات، المہدی فاؤنڈیشن بری یو کے برطانیہ میں 1446 ہجری کا عشرہ محرم جاری و ساری ہے۔ مجالس امام حسین علیہ السلام میں ہم الخصائص الحسینیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور آج اس عنوان کی یہ 8ویں مجلس ہے، ایسے یہ 9ویں مجلس ہے، اس عنوان کی یہ 8ویں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کی مجلس کا آغاز میں نے امام حسین کے ایک خاصے سے کروں گا جو اولین و آخرین میں کسی نبی کو نہیں ملا، کسی امام کو نہیں ملا، کسی معصوم کو نہیں ملا، کسی وسیع کو نہیں ملا۔ اس خاصے کا نام ابو الفضل العباس۔ یعنی آج کی ساری تقریر ابو الفضل کے خاصوں پہ ہو۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ الخاصۃ الاولی، جوان پوچھتے ہیں کہ جب ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جب ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے تو پھر علمدار کا بھی دن۔ تو آج پھر علمدار کے لیے آیت پڑھتے ہیں۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ یہ قصہ ہے اشمعیل نبی کا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے قصہ ہے، طالوت کے دور کا، کہ کہا کہ تمہیں اے زمانہ اشمعیل والو، تحقیق اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرے گا نہر فرات پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو فرات پر پہلے بھی آزمائش ہوتی رہی ہے حق والوں کی۔ تمہارا پرچہ امتحان کا کیا ہوگا کہ فمن شرب منہ، جو فرات سے پانی پی لے، فلیس منی، وہ مجھ نبی کی منی کی منزل پہ نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو چکھے گا بھی نہیں وہ ہوگا منی کی منزل پہ۔ تو منی پیاسے ہوتے ہیں، سیراب نہیں۔ تب کہا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ، ہاں اتنی اجازت ہے کہ چلو بھر لو مگر پینا نہیں۔ تو پوری کائنات میں ام البنین کا بیٹا ہے کہ جس نے قبضہ کر کے چلو بھرا ہے مگر پیا نہیں ہے، حسین محمد کے منی، عباس حسین کے منی۔ کسی خاندان میں کچھ لوگ خوبصورت ہوں، کچھ بدصورت ہوں، تو آپ کہتے ہیں اس خاندان میں یہ خوبصورت ترین ہے۔ جس خاندان میں ہر شمس و قمر تھا اس میں قمر بنی ہاشم کہلوایا ہے، ام البنین کے بیٹے۔
सालिसतु, तीसरा खासा। माशाल्लाह। हर नबी आया, डिमांड अल्लाह की ये थी कि वफा करनी। हर वली को भेजा वफा के लिए, हर रसूल को भेजा वफा के लिए, हर इमाम आया वफा के लिए, हर वसी आया वफा के लिए। जिन्नो इंस को पैदा किया इबादत के जरिए वफा के लिए, मजबूर फरिश्तों के लिए फरिश्तों को पैदा किया वफा के लिए। तो अल्लाह का गोल ये है तख्लीक खल्क से कि वो वफा चाहता है। मैं हैरान हूँ, अल्लाह ने किसी नबी को वफा का बादशाह न बनाया, किसी इमाम को न बनाया, किसी वली को न बनाया, किसी वसी को न बनाया। वफा है किंगडम और मलिका वफा है, अब्बास की माँ और शहंशाह वफा है उम्मुल बनीन का बेटा। बिस्मिल्लाह। 12,000 ह्यूमन चेन से, 12,000 के अपने बावफा लश्कर से गद्दारों को, 30,000 को रोकना शुजाअत हैदर है। और एक खत खींच के 30,000 को रोक लेना शुजाअत अब्बास है। जिसकी एक लकीर सिफ़ीन की शजाअत से बढ़ गई, उसकी पूरी शजाअत का क्या आलम। सुभान ये बाबुल हवाइज की मजलिस है ना, ये बाबुल हवाइज, ये अबुल किरबा, ये अशबह हैदर है, ये अशजाओ करबला, ये साइमल्टेनियसली शहीद भी है, गाजी भी। और अल-खासतु तासिअतु, ये जो अलम है ना इस्लाम का, ये आदम से शुरू हुआ और महदी तक जाएगा। आदम से लेकर खातम तक ये जो अलम, ये हर नबी के हाथ में रहा, हर वसी के हाथ में रहा, हर वली के हाथ में रहा, हर मासूम या कायम मकाम मासूम के हाथ में रहा। और एक शब में नबी ने अली के हाथ में दिया जब सारे शिकस्त खा गए। जब 39 शबों में, शब रोज में स्ट्रगल करने वाले शिकस्त खा गए, तो 40वें शब में दिया। क्या कह के दिया? उधर कुरान ने कहा हाँ अताउना समनुन औ अमसिक बगैर हिसाब। है सुलेमान, ये जो हम अता कर रहे हैं ना, हुकूमत तेरे बाबा को भी दी, तुझे भी दी, ये जो हम अता कर रहे हैं ना, ये हमारी अता है, इसमें तुम्हारी लेबर नहीं है, ये हमारी अता है। शुक्रिया अदा करो या न करो, हम करीम हैं, दे के वापस नहीं लेते। तो अल्लाह की अता वो है जो वो दे के वापस नहीं लेता। और शबे 40 में यही कहा था खैबर में, लअउतियन्न रायता
کل میں علم عطا کروں، عطائے نبی عطائے خدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وما رميت اذ رميت ولكن اللہ رمى۔ میرے حبیب آپ کا قول ہمارا قول ہے، آپ کا فعل ہمارا فعل ہے۔ اللہ کی عطا یہ ہے کہ وہ دے کے واپس نہیں لیتا، محمد کی عطا ہے کہ یہ علم میں عطا میں دے رہا ہوں تو یہ حضور کی نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ سمجھیے گا کیونکہ علم خیبر میں عطا میں ملا ہے، اس لیے قیامت تک علی کے بیٹے عباس کی ملکیت میں ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں امام سجاد سے لے کر امام عسکری تک علم سب نے اٹھایا مگر تھا عباس کا۔ اب جملے کی قدر کرنا، جو آخری آئے گا جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، جو آخری آئے گا جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ بھی علم اٹھائیں گے مگر ہوگا عباس کا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الخاصۃ العاشرۃ، 10واں خاصہ، اسے بھی خاص توجہ سے سنیں۔ ایک شاعر ہے، شاعر بہت بڑے، جیسے آپ کے ملک میں بڑے شاعر ہوتے ہیں، بہت بڑے شاعر عرب کے، انہوں نے ایک مصرع لکھا۔ مصرع لکھنے کے بعد انہوں نے کہا جسارت ہو گئی امام حسین کی خدمت میں۔ کیا لکھا؟ عاشورہ کے بارے میں لکھ رہے تھے، کہا یہ عاشورہ کا دن یوم استجارہ بہل خدا، وہ ایسا دن تھا جس دن پناہ مانگی حسین ابن علی نے عباس۔ یہ خاصہ اگر سمجھ لیا تو پھر میری محنت سوالت ہے، خاص توجہ۔ انہوں نے کہا جسارت ہو، معصوم امام تھوڑی پناہ مانگے، وہ تو نبیوں کی پناہ گاہ، بسم اللہ، بے شک وہ تو کہف الحسین ہے، کہف الانبیاء ہے، کہف المعصومین ہے، کہف المخلوق ہے، وہ تو سفینۃ النجات ہے، وہ تو مصباح الہدا ہے، وہ سید شباب اہل الجنہ ہے، وہ منی کی منزل پہ ہے، وہ فرزند رسول ہے، دل بند علی و بطول ہے۔ یہ جسارت ہوتی، ایسے کہنا نہیں چاہیے۔ روتے روتے وہ شاعر سو گئے۔ عالم رویا میں حسین ابن علی نے کہا تم نے دوسرا مصرع نہیں کہا، کیا سرکار جسارت ہو گئی؟ کامتے کام میں معافی مانگتا ہوں معصوم امام کے حق میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ساری شاعری میں سے مصرع تو یہی ہمیں پسند ہے۔ سمجھے ذرا ام البرین تلاوت کو۔ ہمیں تو مصرع ہی یہ پسند آیا، پھر بھی وہ ڈرتے رہے، گھبراتے رہے، نہیں سرکار میں معافی چاہتا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں۔ سرکار نے کہا پھر دوسرا مصرع میں کہوں؟ میرے بھائیوں ایسے شاعروں کو پڑھاؤ کہ ایک مصرع شاعر کہے، دوسرا فاطمہ کا لال کہے۔ ایسے شاعروں کو نہیں پڑھانا کہ جو ادھر ادھر کی مانتے ہیں، اچھے لوگوں کو پڑھائیں۔ ماشاءاللہ ہمارا توقیر بہت اچھے اشعار پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی دراز کرے۔ اور ہماری جتنی بھی انتظامیہ ہے، ثاقب صاحب بھی ہیں، بھائی کفایت صاحب ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اور وسیم عباس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں فرزند بھی عطا کرے۔ حاجی رزاق کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور بھی کتنے میرے بھائی، میرے بچے عزیز ہیں، بچیاں ہیں جن کی اولاد نرینہ نہیں،
آج کی مقبول مجلس کے صدقے میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم انہیں اولاد نرینہ نصیب اور جو بیمار ہیں نام بنا جو ہماری فاؤنڈیشن کے بھی اہم بنیاد گزاروں میں سے ہیں وہ بھی علیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کلی مرحمت فرمائے محمد انور صاحب کو بھی جی اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کلی دے دنیا سے چلے گئے المہدی فاؤنڈیشن کے بانیان خدمت گزاران اللہ تعالیٰ ان کو جوارے سرکار غازی میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے جیسے ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر محمد اسلم صاحب ان جیسے بزرگوں کو بھی اللہ زندہ و سلامت اور آپ نے بھی جتنے سفید بیچ بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے میرے بھائی محمد خان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے جتنے بھی المہدی فاؤنڈیشن والے ہیں اب میں آ سکوں گا 3 سال کے بعد 3 سال میں ہوں المہدی فاؤنڈیشن امریکہ اب 3 سال کا ہونا ہے وقت تو میں چاہتا ہوں اس سال جتنا میٹیریل دے سکتا ہوں دے دوں باقی مجالس میں انشاءاللہ تو ذرا غور فرمائیے میں نے کیا عرض کیا کہ جسارت ہو گئی سرکار نے کیا کہا سرکار نے شاعر سے کہا کہ دوسرا مصرع پھر میں کہوں فرمائیے حضور معصوم کوئی چیز اگر آپ کو خواب میں دے نا آج سمجھ لیجیے اس کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ وہ بھولتے نہیں یہ بہت زبردست بات کہی ہے مجھے اگر معصوم آپ کو خواب میں ملے اور کچھ آپ کو عطا کریں تو آپ بھولیں گے کیونکہ عطیہ اہل بیت عطیہ معصوم ہے سرکار آپ کہیے آپ نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا کہا مجھ سے تو غلطی ہوئی سرکار میں تو زبان پہ نہیں لاؤں گا سرکار خود زبان پہ لا تم نے یہ کہا تھا نا کہ عاشورہ وہ دن تھا یوم استجارہ بہل خدا کہ وہ دن تھا عاشور کا کہ فاطمہ کے لال نے یعنی میں نے پناہ مانگی تھی ابو الفاضل سے یہی کہا تھا نا ہاں سرکار یہی کہا کہ دوسرا مصرع سنو وَالشَّمْسُ بِقَدْرِ الْأُجَاجِ لِسَانُهَا اس لیے میں حسین نے عباس سے پناہ مانگی میں عباس کی پناہ میں آیا کہ عاشور کا دن گرد و خون کی وجہ سے رات بن گیا تھا رات میں چاند ہی تو روشنی دیتا ہے سورج تو نہیں دیتا لبیک یا عباس 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 عصمت مولا غازی عباس شہنشاہ وفا باب الحوائج بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد کتنے ہو گئے جناب ایک اور آج کی حد تک ایک الخاصۃ الحادیہ تو عشر 11واں خاص اس پر آج مجلس ختم آج 12ویں کا انتظار واہ 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 آواز بلند صلوات ماشاء اللہ قبلہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب 12واں پڑھیں گے 3 سال کے بعد پڑھیں گے 100 پڑھیں گے 100 ہے میرے پاس 100 ہاں 100 خاصے ہیں نا پاس پورا عشرہ پڑھوں تو کوئی خاصہ کسی اور کا نہ پڑھوں صرف ابو الفضل آج کے حد تک 11واں اور آخری بلاغت العباس ان کے بابا کی بلاغت تو آپ جانتے ہیں ذرا عباس کی بلاغت سنیں امام حسین نے کہا بھائی عباس ہمیں یہ احرام کھلوا رہے ہیں جوار کعبہ میں ہمیں یہ حج نہیں کرنے دیں تو تم جاؤ کعبے کی چھت پہ ایک سوال بھی ہے جوانوں سے آپ کو پتا ہے کعبے کی چھت پہ اذان کس نے دی ہے تاریخ
نہیں دیکھیں نا نہیں حضرت علی جی حضرت علی وَيُعَزِّنُوا عَلَى بَيْتِي یہ اللہ نے بتایا تھا فاطمہ بنت اسد کو کہ یہ تیرا بیٹا میرے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے اذان دی علی نے دوسری اذان دیں گے مہدی خطبہ دیا ہے عباس خطبہ صرف عباس کا یہ کسی اور کا خاصہ نہیں بھائی تم جاؤ ذرا ان کا شجرہ بھی بتا دو ہمارا شجرہ ذرا ان کو تعارف کرا دو ہم کو ابو الفضل گئے چھت پہ جا کے آپ نے بسم اللہ کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے حمد اللہ کی جس نے کعبے کو شرف بخشا ہمارے بابا کی وجہ سے علی شرف نہیں پا رہے کعبے سے کعبہ شرف پا رہا ہے علی کی وجہ سے ورنہ بت خانہ رہتا یہ علی ہے جنہوں نے خانہ خدا میں رکھ دیا بلام سے بیتن و اصبحا قبلتن کل تک تو یہ بیت تھا جب تک بابا پیدا نہیں ہوئے تو صرف یہ بیت تھا گھر تھا و اصبحا قبلتن ہمارے بابا کے آنے سے تو یہ قبلہ بنا بھیا سمجھیں جب بیت اللہ کا قبلہ علی ٹھیک کرتے ہیں تو مسلمانوں کا قبلہ علی کا دشمن تو ٹھیک نہیں پھر فرماتے ہیں آئیت حل کفارت الفجر اتصدون البیت اتصدون طریق البیت من الامام البرارہ الذي هو اقرب به وادنى به اے کافرو اے فاجرو ایسے لگتا ہے کہ عباس نہیں بول رہے غدیر میں رسول بول رہے ہیں قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین حاجیوں کو کہہ رہے ہیں اے کافرو اے فاجرو عباس نے شجرہ بتا دیا جس کے دل میں علی نہ ہو کعبے میں بھی فاجر کعبے میں بھی کافر ماشاءاللہ تم یہ چاہ رہے تھے نا کہ امام کو اس کعبے میں نہ آنے دو اے فاجر ہو اے کافر ہو بتاؤ میرا امام کھڑا ہے کعبے میں کہ نہیں یہ جرأت ہے بلاغت ہے ابو الفضل اور پھر فرماتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ وعوامرہ العلیہ واسرار وعوامرہ العلیہ واختبارہ البریہ اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی اگر اللہ کے احکام نہ ہوتے اگر مخلوق کا امتحان نہ ہوتا اگر شریعت مانے نہ ہوتی لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ میرا مولا حسین کعبے نہ آتا کعبہ چل کے میرے مولا کے والناس قد استلم الحجر والحجر يستلم يديه لوگوں سمجھو
کائنات حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. مرحبا مرحبا. وَلَا لَمْ يَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِنْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَنِ لَأَوْقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالسَّكَرِ الْغَضْبَانِ عَلَى أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ. اگر میرے مولا کی منشا رحمان میں نہ ہوتی تو میں عباس ایک غضبناک باز کی طرح تم بزدل چڑیوں پہ ایسا گرتا کہ تمہیں تباہ و برباد کرتا. پھر ارشاد فرمایا اتلعنون بالقوم، تم اس قوم سے اتخوفون قوما، تم ایسی قوم کو ڈرا رہے ہو، ایسی قوم کو تم ڈرا رہے ہو. یلعب بالموت فی الرجولیت فی الطفولیت وکیف کان فی الرجولیت. اتخوفون قوما، تم اس قوم کو ڈرا رہے ہو یلعبون بالموت فی الطفولیت، جو موت کے ساتھ بچپن میں لڑتے رہے ہیں، جو بچپن میں موت کو کچھ نہیں سمجھتے، جوانی میں کیا سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسنودیه مولا غازی باشنچ وفا بلندتر صلوات. ولفت بالحامات لامام البریات دون الحیوانات. میرا سب کچھ میرے مولا پہ قربان، میرا سب کچھ میرے آقا پہ قربان. اور جو انسان ہوتا ہے وہی آقا پہ قربان ہوتا ہے. تم حیوانوں سے خواہش نہیں ہے کہ تم اس پہ قربان ہو. کوئی سمجھ رہے ہیں عباس کو؟ پھر کہتے ہیں فانظروا ثم انظروا، ذرا غور کرو، سوچو. ممن ہوا شارب الخمر وممن ہوا صاحب الحوض والکوثر. تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم تمیز نہیں کر پا رہے ہو کہ شارب الخمر کون ہے، مالک کوثر کون ہے، شراب پینے والا کون ہے، کوثر پلانے والا کیا نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مفہوماً ممن ہوا فی بیتہ الرجس والشیطان وممن ہوا فی بیتہ الوحی والقرآن. تمہیں تمیز نظر نہیں آ رہی؟ ایک گھر ہے جس میں سب رجس والے ہیں، ایک گھر ہے جس میں سب اہل بیت والے ہیں، ایک شیطانی ہے ایک رحمانی ہے. یعنی مرحبا. کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، تمہیں تمیز نہیں ہو رہی. پھر فرماتے ہیں وَمِمَّنْ هُوَ فِي بَيْتِهِ الدَّنَسَاتِ وَاللَّهْوَاتِ
وممن ہوا فی بیتہ التطہیر والآیات. یہ جو دو ہیں نا، یعنی یزید اور حسین ابن علی، ان دو میں تمہیں تمیز نہیں ہو رہی. شامیوں کوفیوں میں، اہل بیت والوں میں تمہیں تمیز نہیں ہو رہی. شارب الخمر میں، ساقی کوثر کی اولاد میں تمہیں تمیز نہیں ہو رہی. شر والوں میں، خیر والوں میں، شیطان والوں میں، رحمان والوں میں، رجس والوں میں، طہارت والوں میں تمہیں تمیز نہیں ہو رہی. تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، تمیز نہیں کر پا رہے ہو کہ ایک وہ ہے جس کے گھر میں لہو و لعب ہے، ایک وہ ہے جس کے گھر میں سارے نجس ہیں، ایک وہ ہے جس کے گھر میں آئے تطہیر آئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک وہ ہے جو تکذیب قرآن والے ہیں، ایک وہ ہے جو ترویج قرآن والے ہیں. یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. بسم اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم جس مومنہ نے آج تک المہدی فاؤنڈیشن میں ڈونیشن دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، نیاز کھلا رہے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، اللہ کریم انہیں اجر و جزا مرحمت فرمائے. جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ انہیں بھی زندہ و سلامت رکھے. ہمارے بزرگوں جوانوں عزیزوں کو بھی اللہ زندہ و سلامت رکھے. دعا کرتا ہوں آج کے جو بانیان ہیں، آج کی نیاز کا اہتمام جنہوں نے کیا، اللہ ان کو بھی اجر و جزا عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ بانیان المہدی فاؤنڈیشن کو بھی اجر و جزا دے. خاص طور پہ ساتھ والے حال میں بزرگوں نے بھی بڑا کام کیا ہے، جوانوں نے بھی، بچوں نے بھی، بیویوں نے بھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر و جزا عنایت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب آصف نے کچن میں بڑی خدمت کی ہے، ان کی پوری ٹیم نے. اللہ کریم انشاءاللہ مولا کی نیاز کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خیر و برکت رکھے. ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ بس مجلس تمام ہو رہی ہے. خطبہ بھی ابھی مکمل نہیں کیا، مگر بس ایک جملہ اور سن لیجیے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. میں نے عرض کیا کہ یہ بیچ میں سے بس اب آخر جو ہے وہ بعد میں زندگی رہی تو پھر بعد میں پڑھیں گے. آج صرف یہ ایک جملہ سن لیں کہ فرماتے ہیں انکم وقعتم فی الغلطۃ التی وقعت فیہا قریش. تمہیں ایک مغالطہ ہوا، تمہیں ایک مغالطہ ہوا. حاجیوں کو کہہ رہے ہیں سرکار ابو الفضل، تمہیں مغالطہ ہوا ہے. تمہارے جیسا مغالطہ قریش کو بھی ہوا ہے. شجرے دیکھ رہے ہیں، شجرے کیسے ملا رہے ہیں. تمہارے جیسا مغالطہ قریش کو بھی. کیسے؟ انہم ارادو قتل رسول اللہ، وہ قتل کرنا چاہتے تھے رسول کو، اور ان کے لیے ممکن نہ ہوا. کیوں ممکن نہ ہوا؟ مادام علی حیا، اس لیے کہ علی زندہ تھے. اللہ اکبر. وَأَرَدْتُمْ قَتْلَ ابی عبداللہ ابن بنت رسول اللہ، اور تم چاہتے ہو رسول کے بیٹے کو ذبح کر لو. یاد رکھو، نہ انہیں ممکن ہوا تھا نہ تمہیں ممکن ہے. جب تک علی زندہ تھے وہ رسول نہ مار سکے، اور تم حسین نہیں مار سکتے. ماں تم تو حیا، جب تک ام المؤمنین کا بیٹا زندہ. یاد ہی اور جس کی مجلس ہے نا آج، جانتے ہیں نا، یہ ابو القربہ ہے، چھوٹے مشکیزے.
ماں چھوٹا مشکیزہ لٹکا دیتی اور کہتی کہ محلہ بنی ہاشم میں جاؤ اور جا کے کہو انا سقاؤ بنی ہاشم. ماں نے بنایا تھا سقاؤ بنی ہاشم، خود انہوں نے لکھوایا سقاؤ سکینہ. ابو الفضل کے القاب میں ہے حجاب و زینب، زینب کا پردہ، حجاب و زینب. وفا ہوتی ہے زندگی تک. ابو الفضل وہ وفادار ہے جس نے مر کے بھی وفا. شبر کے جملے ہیں. جب مختار نے پوچھا میرے مولا نے سب سے آخر میں کسے یاد کیا، کہا تیرا مولا وقت آخر رخ کرتا تھا فرات کی طرف، تو اس کا ایکشن کیا ہوا؟ کہا تیرے مولا کی ڈیمانڈ پر عباس کی لاش اٹھ جاتی، یہ مر کے وفا. وہی بات ہے نا کہ یہ مرے نہیں ہیں، انہیں موت بھی نہیں مار سکتے. اور ادھر لکھتے ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ شام میں داخل ہو رہا، سارے سر نوک ہائے نیزہ پہ تھے. ایک غازی کا سر تھا جو شمر کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا اس کا سر نوک نیزہ پہ کیوں نہیں؟ بتانے والوں نے بتایا جتنی مرتبہ سوار کیا ہے یہ سر زمین پہ گر گیا. اب روایت جہاں خاموش، میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ہی غازی زندہ ہے نا، شہید زندہ ہے پھر غازی تو اور زندہ ہے. جب بھی غازی کی نظر زینب کے کھلے سر پر، غازی کو وعدہ یاد آتا ہے اجرکم علی اللہ. طویل زحمت نہیں دینی، 4 سے 5 جملے ہیں مگر تشفی بخش مسائل ہوگا ان جملوں. پہلا جملہ جب اجازت مانگی نا تو اجازت نہیں دی، یہ کہہ کر انتا پڑھو جملہ، انتا رئیس الجیش، میں تجھے کیسے بھیجوں، میرے لشکر کا تو سردار. ام المؤمنین کے بیٹے نے کہا این الجیش، وہ لشکر ہی کہاں رہ گئے. سفارشی بنا کے لائے اپنی بھتیجی کو، خوش مشکیزہ بی بی سکینہ نے ہاتھ میں لیا ہوا، سفارشی بن کے آئیں، بھیج دیا، چلے گئے. جب لڑ رہے تھے نا تو بی بی سکینہ نے کہا یا بتا ارنی حربا امی، ممکن ہے مجھے چچا کی جنگ دکھا دے. کہا بیٹی میری ہمت ختم ہو گئی، تو خود میرے کندھے پہ آ جا، خود دیکھ. جیسے بی بی نے جنگ دیکھی نا، چھوٹی چھوٹی ماہیں اپنے بابا کے گلے میں ڈال لی اور کہتی ہے میرا بھائی بچے نہ بچے اپنا بلا، بابا اپنا بلا لے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا بابا دیکھا ہے شمشیر بر شمشیر بھی درن، نیزہ بر نیزہ بھی درن، گرد بر گرد بھی درن، تیر بر تیر بھی درن، سنگ بر سنگ بھی درن. دائیں بائیں سے تلواریں ٹوٹ رہی ہیں، نیزے ٹوٹ رہے ہیں، بھالے آ رہے ہیں، اجرکم علی اللہ، تیر و سنگ آ رہے ہیں. میرا چچا گر گیا. ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ نے عباس کو دیکھا. یہ آخری ملاقات تھی چچا اور بھتیجی کی. پھر چچا فرات میں رہ گیا، بھتیجی شام رہ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سے بائے بیان محمد. یہ ابو الفضل کی مجلس ہے. ایک جملہ اور سن لیجیے توجہ کے ساتھ. جتنے بھی شہید گرے ہیں
سوائے علی اکبر کے اور سوائے غازی کے سب نے مولا کو پکارا، غازی نے نہیں۔ غازی سمجھ گئے تھے جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے ارادے ختم ہو گئے، جس کی آس ٹوٹ گئی، وہ میری لاش پہ کیسے آئے گا؟ بلایا نہیں، خود گئے ہیں، یہ کہہ کے گئے ہیں الان ان کا سر ظاہری، عباس تیرے گرنے نے میری کمر توڑ۔ وقلت ہیلتی، اس کا ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کروں گا، برداشت کر لینا۔ عباس تیرے گرنے نے مجھے بیچارہ کر دیا، یہی ترجمہ میں کر سکتا ہوں۔ محاورہ ترجمہ یہی ہے، عباس میں لاچار ہو گیا، عباس میں بے بس ہو گیا، عباس میری امیدیں ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا مجلس ہے عباس کی۔ حسین ابن علی پہنچے، میں نہیں پڑھتا آنکھ میں تیر کتنے لگے، میں نہیں پڑھتا بازو کیسے قلم ہوا، دوسرا بازو کیسے قلم ہوا، نتھنے کو دانتوں میں کیسے ڈالا ہے، یہ بھی نہیں پڑھتا کہ مشکیزے میں سے شعبہ تیر کیسے لگا، جیسے تیر لگ گیا کوچ میں منہ رکھ کے عباس نے کہا روئے اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، روئے اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، اتنا پڑھوں گا۔ سوکت العباس من الفرس، سوکت العباس من الفرس علی وجہ، ہمیشہ شاہ سوار گھوڑوں سے گرتے رہتے، شاہ سوار گھوڑوں سے گرتے، جتنے بھی زخمی ہوں ہاتھوں کے بل لاتے ہیں، اس کے ہاتھ تو تھے نہیں، پیشانی کے بل، منہ کے بل، سر کے بل، ام المؤمنین کا بیٹا آئے حسین ابن علی، سارا بات کا اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ آؤ مرثیے کا پہلا شیخ، الیوم نامت اعین بک لم تنم وتساہلت الاخری الزمان اموہا۔ عباس آج تک وہ فوجی، وہ کوفی شامی جو تیرے ڈر کی وجہ سے سوتے نہیں تھے، آج سے وہ سو جائیں گے، میری بہنیں بیٹیاں آج سے جاگ جائیں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ سر حسین ابن علی نے ابو الفضل کا زمین پر سر ابو الفضل نے ہٹا لیا، سر ہٹا لیا، ابو الفضل نے ہٹا لیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جب اصرار کیا تو مولا نے رکھ دیا، کہا عباس مجھے زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو۔ مولا مجھے ایک وقت یاد آتا ہے، بابا بتاتے تھے جب آپ کے نانا گئے تھے نا، ان کا سر تھا ہمارے بابا کا زانو تھا، جب بابا گئے تھے میں نے بھی دیکھا، بابا کا سر تھا بھائی حسن کا زانو تھا، بھائی حسن گئے تھے ان کا سر تھا آپ کا زانو تھا، میں جا رہا ہوں میرا سر ہے آپ کا زانو ہے۔ جب ہماری عادت یہ ہے تو یہ سوچ کے سر ہٹا لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد ذوالجلال سے جب آپ ملیں گے آپ کا سر تو ہوگا، زانو کس کا ہوگا۔ دریا کے کنارے سے ایک نہیم سی آواز آئی، عباس فکر لگا جس ماں نے چکیا پیٹ کے وہ ماری عباس، اس سے زیادہ کیا مسائل، اس سے زیادہ کیا مسائل ہو۔ شام غریبہ میں کسی بچے نے
پانی نہیں مانگے. شب عاشور میں ہر بچہ پانی مانگ رہا. معلوم ہے کس وجہ سے؟ سمجھ گئے سقا چلا گیا, ماشتی چلا گیا, پانی لانے والا چلا گیا. میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے, جب بھی شبر نے راہ شام میں بیوی سکینہ کو تماچا مارا تو کبھی نہیں کہا بابا, ہمیشہ کا ابو عباس. آخری جملہ, بس ایک جملہ آپ سنو. کوئی بھی شہید ہنگام قبض روح پیاسا نہیں تھا. ساقی کوثر آتے تھے, جام لاتے تھے, پیاس بجھاتے, اللہ ابو الفضل. آیت العظمہ شیخ جعفر شوستری نے یہ جملہ لکھا, اللہ ابو الفضل. ابو الفضل ہنگام قبض روح پیاسے تھے. نیچے فٹ نوٹ لکھا, کیا علی اپنے ہم شکل بیٹے کے جام کوثر کا نہیں لائے؟ لکھتے جام دو, ایک نبی لائے ایک علی لائے. ابو الفضل نے یہ کہہ کے کوثر پینے سے انکار کر دیا, میری وفا پہ داغ آ جائے گا. میرے بھائی میں چھوٹے چھوٹے بچے خیموں